اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے 52 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ ابتدائی اس حصے کی آیات تھیں جو تلاوت کی گئی۔ اب اس کا ترجمہ یعنی آیت 41 سے 52 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ اللہ رب العزت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کو خاطب کر کے فرما رہا ہے، تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ یعنی یہ دو ٹوک انداز اپنایا جا رہا ہے۔ حضور کو کہہ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہی کروں گا، اور تم جو کرتے ہو تو پھر اس کے خمیازہ وہی بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور میں اسی پہ ڈٹا رہوں گا، اور مجھے تمہارے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان کفار میں ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، مگر یہ بہرے ہیں، سن لیتے ہیں، سرداری کے گھمنڈ میں یا سرداری کے چلے جانے کی فکر سے آپ کو مان نہیں رہے۔ تو یہ بہرے لوگ ہیں، ان کے سنائی دینا بھی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ یعنی سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی جو نہ سمجھ بن رہے ہیں، تو یہ ان کو سمجھانا کون سمجھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ کہ جب وہ اپنی عقل سے کام ہی نہ لیتے ہوں، سوچتے ہی نہیں ہیں، عقل بھی ہے، سب کچھ ہے، سمجھ بھی ہے، عقل تو کریں، عقل سے کام ہی نہیں لے رہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں مگر ان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے جلوہ انور کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی سچائی کو اور صادق و امین ہونے کو بھی مانتے ہیں، تو آپ پر اعتبار نہیں کر رہے، آپ کا یقین نہیں کر رہے، آپ کے حق کی تبلیغ کا یقین نہیں کر رہے۔ تو کیا تو ان کو اللہ اندھے قرار دے رہا ہے، جو حضور کی پہچان نہیں رکھتے ان کو اندھے قرار دے رہا ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اندھوں کو ہدایت دے سکیں گے؟ یعنی جو آپ کی پہچان ہی نہیں کر رہے تو ان کو ہدایت کیسے آئے گی؟ اگرچہ وہ دیکھتے ہی ہیں، یعنی ان کی آنکھیں موجود ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ انور بھی دیکھ رہے ہیں اور جلوہ نمائی بھی دیکھ رہے ہیں، تو نہیں مان رہے، تو ان کو یہ تو اندھے ہیں، تو ان کو کیا پہچان ہو سکتی ہے آپ کی ذات کی؟ اور اسی لیے پہچان نہیں کرنا چاہتا، پہچان کے باوجود بھی دراصل بات یہ ہے کہ وہ سرداری چلے جانے کی فکر میں وہ آپ کی اتباع ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی یہ ظلم بھی اپنے آپ پہ خود ہی کر رہے ہیں۔ اتنی یعنی رؤوف الرحیم شخصیت کے مالک آپ ہیں، تو آپ بڑے دھیمے اور پیارے انداز میں ان کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، تو یہ پھر ظلم ہی ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں لگے گا گویا وہ دنیا میں نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی، گزرا ہوا وقت، گزرے ہوئے اعمال، ان کو وہ جب بکھر کے آئیں گے پھر احساس ہوگا، لیکن وہ اس وقت سمجھیں گے کوئی وقت نہیں گزرا تھا ہمارا دنیا میں۔ اور وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے کہ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا،
اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے ہدایت نہ حاصل کی۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے جس کا ان کفار سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، تو پھر ان کفار نے بھی ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ گواہ ہے ان کے کام پر جو یہ ابھی کر رہے ہیں، یعنی نہ تو حضور کی ذات کو مان رہے ہیں اور نہ ہی قرآن کو مان رہے ہیں، اور نہ اللہ کے رب العزت کے تمام آیات کی پہچان کے باوجود مان رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول علیہ السلام ہوا ہے۔ جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ہے تو اس امت کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اہل ایمان کو بچایا جاتا تھا اور گمراہوں کو تباہ و برباد کیا جاتا رہا ہے۔ گمراہوں نے اپنے کیے گئے مال کی ہی سزا بھگتی تھی۔ یہ کفار کو جتایا جا رہا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا تھا، یعنی سابقہ قوموں پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو عذاب کا وعدہ ہم پر کب پورا ہوگا؟ جلدی مچا رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ وعدہ عذاب کا جو ہمیں ڈرا رہے ہیں کب پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، میں تو اپنے برے بلے کا خود اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نقصان کا نہ نفع کا، یعنی مجھ پر تو اللہ کی رحمت ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کی فضل و کرم ہے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقرر وعدہ ہے، جب ان کا وہ وعدہ یعنی مدت پوری ہو جائے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹے گا اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھے گا۔ یہ وعدہ عذاب جو کہہ رہے ہو کہ بار بار عذاب کا کہہ رہے ہو، تو یہ ایک مدت مقرر ہے، تو یہ آ کر ہی رہے گا۔ تو اس وقت جب آ گیا موت کی صورت میں یا دنیاوی جنگ میں، ہلاکت و بربادی کی صورت میں، تو پھر وہ ٹالا نہیں جائے گا کفار مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے پوچھیں، اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ گیا تو اس میں کون سی بلائی کی چیز ہوگی مجرموں کے لیے جس کی وہ جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا جب واقعہ ہو جائے گا تو اس وقت اس کا یقین کرو گے؟ یعنی جب عذاب آ گیا تو پھر یقین آئے گا، پہلے ہی مان جاؤ۔ یعنی اے کفار مکہ، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ کیا آپ مانتے ہو جس کی جلدی مچا رہے تھے؟ جب عذاب آ گیا تو پھر مانو گے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، اب یہ ٹلنا نہیں ہے جس کی جلدی مچا رہے تھے، تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر جو تم نے کمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ عذاب حق ہے؟ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ عذاب، پہلی قوموں کی مثالیں بھی ہیں سامنے ہیں، تمہاری سامنے سارے کام ہیں، تمہاری ان بستیوں سے گزر بسر بھی ہے، تو یہاں ابھی تک یقین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ہاں میرے رب کی قسم، بے شک وہ ضرور حق ہے، یعنی وہ آ کر رہے گا اور تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، یعنی پھر تم عذاب ٹال نہیں سکو گے۔ اور اگر ہر اپنے اوپر ظلم کرنے والا زمین میں جو ہے اس کا مالک ہو اور وہ تمام اپنی عذاب سے جان چھڑانے کے لیے سارا مال و متاع دے دے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے۔ اس وقت کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ ابھی باز آ جاؤ، ابھی راہ راست پر آ جاؤ، توحید کے راستے پر آ جاؤ۔
اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کفار میں اکثر کو اس کا علم نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تم اسی ہی کی طرف پلٹو گے۔ صدق اللہ العظیم۔